إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عزیز مسلمان بھائیو، سورۃ مائدہ آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک نصیحت کرتا ہے کہ تمہارا دوست اللہ تعالیٰ ہے، اس کا رسول ہے، ایمان والے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں. اسلام 4 چیزوں کا نام ہے: ایمانیات، اسلامیات، معاملات، اخلاقیات. 4 چیزوں کے مجموعے کو اسلام کہتے ہیں. ان 4 چیزوں میں اسلام ہمیں افراط و تفریق سے بچتے ہوئے اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. مطلب جس چیز کو جو مقام مرتبہ حاصل ہے اسے تسلیم کرو، اس کے مقام کو، مرتبے کو نہ بڑھاؤ نہ کم کرو، نہ اپنی طرف سے کوئی اسے اعزاز دو، نہ ہی اپنی طرف سے اس میں سے کسی چیز کی کمی کرو. اس نقطے کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں کہ خطبہ آپ نے ایک خطبہ دیا اور یہ کہاں پہ دیا، مقام کون سا ہے؟ غدیر خم اس مقام کو کہتے ہیں. میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کی قیادت میں حج کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگ جمع ہیں. آپ نے ایام حج میں خطبات ارشاد فرمائے جن کا انداز ایسا تھا جیسا کوئی الوداعی نصیحتیں کر رہا ہو. اس موقع پر آپ نے جتنے بھی اہم امور تھے 23 سالہ نبوت کا نچوڑ لوگوں کے سامنے آپ نے بیان کیا. آپ حج سے فارغ ہو کر واپسی مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں. مکہ المکرمہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد ایک مقام آتا ہے، میقات ہے، میقات جحیفہ. اس کے قریب ایک مقام ہے، طلاب ہے، جسے میرے بھائیو غدیر خم کہتے ہیں. اس مقام کے اوپر ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے اپنا ایک معاملہ، ایک اختلاف نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا اور وہ خود ہی اس کو بیان بھی کرتے ہیں.
کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 300 جوانوں کا لشکر جنوبی یمن کی طرف، ایک قبیلہ ہے قبیلہ مزہج، اس کی سرکوبی کرنے کے لیے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر کو بھیجا۔ آپ جب وہاں پہنچے قبیلے والوں نے مزاحمت کی، لیکن وہ مزاحمت انہوں نے دیکھا جب کہ ہم مزاحمت کے قابل نہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ وہاں سے میرے بھائیو جو صدقات، زکوٰۃ، مال خمس وصول ہوئے، ان کو لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لاتے ہیں تو یہ مال جو ہے راستے میں انہوں نے تقسیم بھی کیا جو لشکر والوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس تقسیم کے اوپر چند لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اختلاف تھا اسی بات کے اوپر، ان کی تقسیم کے اوپر۔ اس معاملے کو میں نے آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، بات دل کے اندر نہیں رکھی۔ جو بھی معاملہ ہوا، دل کے اندر جو بھی چیز جنم لیا، جو خدشات اختلاف پیدا ہوا، نبی علیہ السلام کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ ابھی ہمیں اس بات پر اختلاف ہے۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس شکایت کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، اور کیا فرمایا؟ اے بریدہ، کیا میں تمام مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا پھر سن لو، من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم والی من ولہ وعاد من عادہا۔ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے، اور اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں، آپ کے جملوں کے اندر اپنائیت ہے، شفقت ہے، محبت ہے۔ اس موقع پر بھی میرے بھائیوں نبی علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوستی کا، اپنائیت کا، محبت کا اعزاز دیتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کے اندر شکوے شکایت ہیں، اختلافات جو جنم لیے وہ میرے بھائیوں دور کیے، لیکن یار لوگوں نے اس حدیث کا غلط مطلب مفہوم نکالا اور اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے احادیث سے دو اہم ترین نکات نکالنے کی کوشش کی۔ ایک یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، اور دوسرا نکتہ کیا نکالا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ میرے بھائیو، انہی دو نکتوں کو اوپر انہوں نے اپنے منہج کی عمارت کو کھڑا کیا۔ صبح شام انہی دو نکتوں کے اوپر آپ کو بات کرتے نظر آئیں گے۔ جو ان کے نظریات کو قبول کرتے ہیں وہ ان کے دوست ہیں، ان کے ہم پیالہ ہیں۔ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں ان پر کفر کے فتوے، گستاخی کے فتوے، ان پر بغض علی کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو نکالا فعلی مولا، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں۔ احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں، پہلی بات تو اہل علم نے اس حدیث پر کلام کیا ہے کہ یہ حدیث اپنی سند کو نہیں پہنچتی، لیکن اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے، اس کے دوسرے جملے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پیچھے والا جو جملہ ہے اس کی تشریح ہو جاتی ہے۔ پہلے حصے کے اندر فعلی مولا ہے، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ تو میرے بھائیوں، مولا کا مطلب بہت سارے معنی رکھتے ہیں۔ اہل لغت جو ہے انہوں نے اس کا معنی اور مفہوم کثیر تعداد میں بیان کیے ہیں۔ اور جب دوسرے جملے کی طرف جاتے ہیں، اللہم والی من ولا وعادی من عادا، اے اللہ، آگے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہم، اللہ سے دعا التجا کر رہے ہیں، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔
लफ्ज़ मौला मेरे भाइयों मुस्तकिल एक लफ्ज़ है, सियाक़ो सिबात के साथ मायने रखता है। जब ये लफ्ज़ मखलूक के लिए इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब दोस्त होगा, और जब यही लफ्ज़ मेरे भाइयों रब ताला के लिए इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब उसका क्या होगा? नुसरत करने वाला, मदद करने वाला होगा। कुरान मजीद को दीगर मकामात पर जब हम पढ़ते हैं, कई मकामात पर अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ को अपनी ज़ात के साथ इस्तेमाल किया। सूरत इमरान के अंदर आयत 150, सूरत अल इनाम के अंदर 62 नंबर आयत, सूरत अल अनफाल आयत नंबर 40, सूरत तौबा आयत नंबर 51, सूरत यूनस आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया, और सूरत बकरा के अंदर 286 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने यूं बयान किया, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ को, मौला को, अपनी ज़ात के लिए जब इस्तेमाल किया तो इसका मतलब मदद करने वाला है, नुसरत करने वाला है। ए अल्लाह तू हमारा मददगार है, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ए अल्लाह तू हमारा मददगार है, बस तू हमारी मदद कर काफिरों के मुकाबले। जंगे उहद के हालात को देखिए, पढ़िए मेरे भाइयों। मुसलमानों को जानी नुकसान हुआ। जंग के खात्मे के ऊपर एक मकालमा होता है मेरे भाइयों, आप सुनते रहते हैं उस मकालमे को। काफिरों की तरफ से सवालात होते हैं, ए मुसलमानों, तुम्हारे कायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कोई जवाब न दे, खामोशी अख्तियार करे। दूसरा सवाल क्या होता है? इब्ने अबी कुहाफा मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं खामोशी इख्तियार करे, कोई जवाब न दे। तीसरा सवाल आता है, इब्ने खत्ताब तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कोई जवाब न दे, खामोशी इख्तियार करें। मेरे भाइयों, एक नारा लगता है, एक जुमला आता है काफिरों की तरफ से। वो जुमला क्या आता है? लना नल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, हमारे साथ उज़्ज़ा है, तुम्हारे साथ कोई उज़्ज़ा नहीं है। इस नारे के जवाब में नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, किसको? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उमर इनको जवाब दीजिए। क्या जवाब देना है? नबी अलैहिस्सलाम जुमले बताते हैं, ये जुमला कहो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। मौला लफ्ज़ जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो मददगार होगा, नुसरत करने वाला होगा। जब मौला लफ्ज़ मखलूक के लिए इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब दोस्त होगा। मसाले मैंने आपके सामने दोनों रख दी हैं। इसलिए जब लफ्ज़ मौला अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब मददगार होगा, और जब मखलूक के लिए इस्तेमाल होगा तो दोस्त के मायने होगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से इस लफ्ज़ को मंसूब किया जाता है कि अली मौला, के अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुश्किल कशा हैं। मेरे भाइयों, ऐसे भाइयों से, हमारे ये भाई हैं, हमारे ये अहबाब हैं, हमारे जानने वाले हैं, मेरे भाइयों, उन्होंने इसका मतलब गलत निकाला है, समझ गलत उनको आई है। सवाल है उनसे, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब जहर दिया गया, शहादत हुई, उस वक्त मुश्किल कुशाई क्यों ना हुई? मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा बाप अपनी औलाद के हवाले से शफकत शफीक होता है, अब उनकी मदद करने वाला होता है, उनका दिफा करने वाला होता है। बेटे को जहर दिया जा रहा है, बाप ने मदद क्यों ना की? दूसरी तरफ दूसरा बेटा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, 72 खानदान के समेत अफराद शहीद हो रहे हैं, मदद क्यों ना हुई? मेरे भाई, खुद अपनी ज़ात को उनको शहीद किया गया, अपनी मदद क्यों ना कर सके? मेरे भाइयों, इस नुक्ते को समझिए। फ़अलियुन मौला का मतलब मददगार नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे मेरे भाइयों दोस्त के लिए जाएगा। हकीकत बात यह है, परेशानियों को दूर करना, मुश्किलों को दूर करना, मुसीबतों को दूर करना एक रब ताला की सिफ़त है, ये उसी के लायक है। अल्लाह की इन सिफात में किसी को शरीक करेंगे, बदतरीन ये शिरक होगा। अल्लाह की मखलूक को मुश्किल कुशा समझने वालों, रब ताला ने क़यामत तक आने वाले लोगों को एक चैलेंज दे रखा है कि अपने छोटे बड़े साहब को जमा कर लो, अपने छोटों को भी, बड़ों को भी, रिश्तेदारों को भी जमा कर लो, और जमा करके क्या कहो? अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दुआ।
جب کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، کون ہے جو ان کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مشکلوں کو دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے ایسے لوگوں سے، سوال کرتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے مدد کرنے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا؟ فعلی مولا سے مشکل کشا کا مطلب نکالنا میرے بھائیو یہ ثابت نہیں ہے، غلط مفہوم لیا جاتا ہے۔ یہاں پر دوستی کا ذکر ہے جو کہ نبی علیہ السلام کا ایک انداز ہے۔ آپ نے مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ کرام سے اظہار محبت کے الفاظ کہیں، ان کی خدمات کو سراہا۔ غدیر خم کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بھائیو ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر جو شکوے شکایت تھے دور کیے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کے مقام و مرتبہ کو لوگوں کے سامنے رکھا، ان سے محبت کا اظہار کیا، ایک انداز اپنایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ میرے بھائیو جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ دوسرا نقطہ، دوسرا مسئلہ جو نکالنے کی کوشش کی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، مطلب نبی علیہ السلام کے بعد نہ ابو بکر خلیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر خلیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، بلکہ آپ کے بعد خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے تینوں حضرات وہ غاصب ہیں، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حق تھا خلافت کا وہ چھینا ہے۔ میرے بھائیو یہاں پر پہلے نقطے کی مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کی خلافت کا حق چھینا گیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جس سے کوئی چیز لے لی جائے، چھن جائے جس سے جو چیز وہ عاجز ہوتا ہے، اور عاجز میرے بھائیو کبھی بھی وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ عاجز جو ہے وہ مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ اس نقطے کو سمجھیے۔ میں بات کر رہا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ 4 لوگوں نے فعلی مولا کا ایک مطلب نکالا کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اور یہ مطلب فعلی مولا سے لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہی الفاظ نبی علیہ السلام نے سیدنا زید بن حارثہ کے لیے کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی الفاظ میرے بھائیو سیدنا جلابیب کے حوالے سے کہے، یہی الفاظ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہے۔ میرے بھائیو زید بن حارثہ کون ہیں؟ آزاد کردہ غلام ہیں جن کا آپ کے خاندان کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں، لیکن آپ نے زید کے بارے میں کیا کہا؟ انت اخونا و مولانا، اے زید تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے دوست ہو۔ اسی طرح کے ملتے جلتے جملے سیدنا جلابیب کے حوالے سے کہے، ھذا منی وانا من، کہ میں جلابیب سے ہوں، جلابیب مجھ سے ہے۔ اسی طرح کے الفاظ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہے، وقال لجعفر اشبہت خلقی و خلقی، سیدنا جعفر کے حوالے سے کہا کہ جعفر جو ہے شکل و صورت میں، عادات میں، اخلاق میں میرے بھائیو وہ مجھ جیسا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو حقیقت بات یہ ہے، یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ اگر محبت کو خلافت کا معیار بناؤ گے تو جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غدیر خم کے موقع پر دوستی کا، محبت کا اظہار کیا، اسی طرح ایک مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کا، دوستی کا اظہار کیا۔ غزوہ سلاسل کو آپ پڑھ لیجئے، جن کے چیف ان کمانڈر، لشکر کی کمانڈر کن کو سونپی گئی؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمہارے کمانڈر ان چیف ہیں، امیر ہیں، ان کی ہدایت کے مطابق تم نے سفر کرنا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی ہدایت جو اس لشکر والوں کو دیتے ہیں، کہتے ہیں اے قافلے والوں تم سب کے سب مدینہ سے روانہ ہو جاؤ، چلے جاؤ، مجھے نبی علیہ السلام سے ایک ضروری کام ہے، میں وہ کام کر کے تم سے آ کر ملتا ہوں۔ قافلے والوں کو روانہ کر دیتے ہیں، خود نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو جاتے ہیں۔
इस काफिले के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं? मेरे भाइयों, सैयदना अबू बकर सदीक मौजूद हैं, सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं, कमांडर इन चीफ कौन है? अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु है। दिल के अंदर एक ख्याल आता है, लगता है नबी अलैहिस्सलाम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए इन दो हस्तियों की मौजूदगी में मुझे कमांडर इन चीफ बनाया गया है। अपनी इस बात की तस्दीक के लिए नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश हो जाते हैं। ए अल्लाह के रसूल, आपसे एक सवाल है। जी पूछिए, क्या सवाल है? सवाल करते हैं, अय्युन नासी अहब्बु इलैक, ए अल्लाह के रसूल, लोगों में से सबसे ज्यादा महबूब आपको कौन अजीज है? आपने क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह। आपने फरमाया आयशा, आयशा लोगों में सबसे ज्यादा मुझे महबूब है। आपने फरमाया सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरी मुराद मर्दों में से है। तो क्या कहा, क्या जवाब दिया? अबूहा, उसके वालिद हैं। पहले नाम लिया बेटी का, फिर कहा उसके वालिद मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। मेरे भाइयों, इसके बाद दोबारा सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने फरमाया उमर, उमर का नाम लिया। मेरे भाइयों, उठते हैं, खामोशी से चले जाते हैं। एक मौके पर जहाँ पे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला को मोहब्बत का इजहार किया, इसी मौके पर सैयदना अबू बकर सदीक का भी मेरे भाइयों इजहार किया, सैयदना उमर का भी इजहार किया। मोहब्बत की वजह से खिलाफत साबित नहीं होती। आपने अक्सर वो हदीस नहीं सुनी होगी जिसमें नबी अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब ताला से इल्तिजाएं करते हैं, ए अल्लाह अबू जाहल या उमर इब्न खत्ताब के जरिए इस्लाम को तकवीयत दे, ताकत दे। मेरे भाइयों, ये अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली के बारे में नहीं कहे। ये एक नबी अलैहिस्सलाम का एक अंदाज है बात करने का, अपनाइयत का। हर सहाबी का अपना एक मकाम है, मर्तबा है, उसको समझने की कोशिश करें। तकाबल करने का मिजाज हमारा दीन हमें नहीं सिखाता कि मुकाबला करें कि बेहतर कौन है, कौन सा सहाबी बेहतर है। बेहतरी जिसकी नबी अलैहिस्सलाम कर दे उसे तस्लीम करना है। अपनी तरफ से हमें उसको मर्तबे नंबर नहीं लगाने, पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, हम नंबर लगाने की हमें इजाजत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो मकाम और मर्तबा बयान कर दिया उसे तस्लीम करना है। अल्लाहु अकबर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे भाइयों, खिलाफत के दलाइल मोहब्बत से वो नहीं निकाले जा सकते। खिलाफत के जो दलाइल हैं, जिस तरह दिन की रोशनी को हम महसूस करते हैं, कोई इसके अंदर कोई किसी को कोई शुबा नहीं रहता। इसलिए मेरे भाइयों, इसी तरह खिलाफत के अंदर भी दिन की तरह रोशन दलाइल मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज फजर के बाद सहाबा इकराम की तरफ रुख करते हैं, कहते हैं कि किसी को कोई ख्वाब आया हो तो बयान करे। एक शख्स खड़ा होता है, कहता है कि अल्लाह के रसूल, मुझे ख्वाब आया है, आसमान से एक तराजू नाज़िल हुआ है, उस तराजू के एक पलड़े में आपको रख दिया गया, दूसरे पलड़े में सैयदना अबू बकर सिद्दीक को रख दिया गया। आपका पलड़ा भारी है। कहते हैं फिर एक पलड़े में सैयदना अबू बकर सिद्दीक को रखा गया, दूसरे में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रखा गया। अबू बकर का पलड़ा भारी रहा। फिर एक पलड़े में सैयदना उमर को रखा गया, दूसरे में सैयदना उस्मान को रखा गया, सैयदना उमर का पलड़ा भारी रहा। ये तरतीब है मेरे भाइयों। जहां पे इस हदीस में दीगर मसाइल हैं, वहां पर एक तरतीब है। नबी अलैहिस्सलाम के बाद कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। अबू बकर सिद्दीक के बाद कौन है? सैयदना उमर सिद्दीक, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर। नबूवत के जो खिलाफत के जो दलाइल हैं मेरे भाइयों, सैयदना एक औरत नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर हाजिर होती है, माली तावन की दरख्वास्त करती है। आपने उस औरत की बात को सुनने के बाद पहला नुक्ता यहाँ पर समझिए
عورت کہاں پر آتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں. سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہیں، سیدنا عمر موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، لیکن وہ عورت کس کے پاس آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر مطالبہ کرتی ہے، درخواست کرتی ہے مالی تعاون کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو حاکم وقت ہے، یہ جو مال کا جو ذمہ داری ہوتا ہے، یہ جو بیت المال ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار حاکم وقت ہوتا ہے. وہ عورت سیدھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر درخواست کرتی ہے مالی تعاون کے حوالے سے. آپ نے اس کو کہا کہ ابھی بیت المال میں مال نہیں موجود، دوبارہ آنا، تمہارا تعاون تمہاری مدد کر دی جائے گی. وہ عورت جانے لگی، پھر واپس آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں دوبارہ اگر آؤں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس آؤں؟ یہ میرے بھائی اس عورت کا ایک اشارہ تھا نبی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ آپ نے کیا کہا کہ پھر تم ابو بکر کے پاس چلی آنا. اللہ اکبر. اسی طرح میرے بھائیو نبی علیہ السلام زندگی کے آپ کے آخری ایام ہیں، چلنے کی ہمت نہیں، عشاء کی اذان ہو چکی، لوگ منتظر ہیں کہ آپ تشریف لائیں، لوگوں کو آ کر نماز پڑھائیں، لیکن میرے بھائیو آپ کے اندر چلنے کی ہمت نہیں. حجرے سے میرے بھائیو آواز دیتے ہیں کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کی تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہیں تیمارداری کے حوالے سے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول ابو بکر سے جماعت نہیں ہوگی، آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، رکعت طاری ہو جائے گی، قرآن نہیں پڑھ پائیں گے، تو آپ عمر سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں. آپ نے دوبارہ کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول عمر سے کہہ دیں نماز پڑھائے، ابو بکر سے نماز نہیں ہو پائے گی، وہ نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پر وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. تو کیا کہا نبی علیہ السلام؟ ارشاد فرماتا ہے تم ساری کی ساری، تم سب کی سب یوسف والیاں ہو، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. اللہ اکبر. میرے بھائیو دلائل خلافت کے واضح ہیں. آپ نے اپنے مصلی پر اپنی موجودگی پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا. 17 نمازیں آپ نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھائی. سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام اپنے آخری مرض کے دوران مجھ سے کیا فرمایا؟ اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ، میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں. مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا کوئی تمنا نہ کرے، کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں زیادہ حقدار تھا، جبکہ اللہ بھی ابو بکر سوا کسی کو جانشینی وہ قبول نہیں کرتا اور مومن بھی اسے قبول نہیں کرتے. خلافت کے دلائل بالکل واضح ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میرے بھائیو اگر وہ وصیت کرنی ہوتی تو ایام حج میں کرتے، جہاں پر دور دراز علاقوں سے لوگ جمع ہیں، جہاں پر میرے بھائیو آپ نے اہم ترین لوگوں کو نصیحتیں کی. غدیر خم کے موقع پر یہاں پر صرف وہ لوگ باقی ہیں جن کو مدینہ طیبہ جانا ہے، یا مدینہ کے گرد و نواح کے جو گاؤں دیہات ہیں وہاں لوگ جانے والے وہ باقی رہ گئے ہیں. غدیر خم کے موقع پر خلافت ثابت نہیں ہوتی. میرے بھائیو یہاں تو ایک اختلاف جو جنم لیا گیا، اختلاف نے اس اختلاف کو ختم کیا، لوگوں کے دلوں کے اندر جو شکوے شکایتیں اس کو دور کیا گیا. خلافت اہم ترین منصب ہے، اس کو بیان کرنا ہوتا تو ایام حج میں بیان کرتے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری کہ آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جس صحابی کو جو مقام مرتبہ عطا کیا ہے، اس مقام و مرتبے کو قبول کرو، اس کو مانو. صحابہ کرام کے حوالے سے زبان درازی سے، گستاخی سے، بے ادبی سے باز آ جائیں اور نہ ہی ان کی گستاخی میں مقام میں غلو کرو. میرے بھائیو ایک طرف 3 خلفاء کی شان میں، مقام میں، مرتبے میں نفی کرتے ہیں تو دوسری طرف میرے بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشک و کشا کر دیتے ہیں، مشک و کشا بنا دیتے ہیں. ایک طرف تینوں جو پہلے خلفائے راشدین
تین پہلے خلفاء ہیں ان کو عام مسلمان نہیں مانتے تو چوتھے خلیفہ کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑے کرتے ہیں. افراط و تفریق ہے, غلب ہے میرے بھائیوں. اعتدال کا یہ راستہ نہیں ہے, افراط و تفریق کا راستہ ہے, جس کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہوں گے جو ہلاک ہو جائیں گے. ایک پہلا وہ شخص ہے جو غالی ہے, محبت میں افراد کو اختیار کرے گا, محبت کے اندر آگے بڑھ جائے گا, غلب کر جائے گا. اور دوسرا وہ جو حجت باد ہے, جو بغض رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں کی ایک جماعت میرے ساتھ اندھا دھند محبت کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینک دی جائے گی, اور دوسری طرح آپ نے پھر کیا فرمایا, دوسری قوم میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل کر دی جائے گی. میرے بھائی, دین اسلام ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا کہتا ہے, افراط و تفریق سے بچنے کا راستہ اختیار کرنے کا کہتا ہے. اعتدال کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں میرے بھائیو چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے جس چیز کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کو ہم نے قبول کرنا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى في القران الكريم والفرقان الحكيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم أقم اللهم الجهاد. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في الغوباء. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.